الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے پہ آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے. مالداروں کے بچوں کے ساتھ ہر کوئی پیار کرتا ہے، بڑے آدمی کے بچے کے سر پہ ہر کوئی ہاتھ پھیرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور بے سہارا بچوں کے سر پر دست شفقت رکھی. ہمارے پڑھنے کے زمانے میں یہ ایک دیہات میں پڑھتا تھا، ٹمن میں. تو ایک حضرت صاحب آیا کرتے تھے، وہ پنجاب کی طرف سے، ہمارے ادھر سردار صاحب تھے ان کے ہاں. تو وہ 60 ٹافیاں لاتا تھا. وہ اس کے بچوں کو دیتا اور باہر گلی میں اگر کوئی غریب کا بچہ اسے کہتا نا مجھے دے دو، کہتا ان کو قریب نہیں آنے دیتا تھا. وہ کیوں؟ کہ اس کو یہاں طمع اور لالچ تھی کہ ادھر میں ٹافیاں دے رہا ہوں تو ان ٹافیوں کے کئی گنا میں اس سے وصول کر کے جاؤں گا، اور ان سے کوئی طمع اور لالچ تو تھی نہیں، تو ان کو دھتکارتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تفریق بچوں سے محبت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خادم تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مجھے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑکا تک نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں باہر جاتا، بچوں کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو جاتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور بڑے پیار اور محبت سے مجھے پھر اس کام کے لیے بھیج دیتے۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ محبت۔ بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جس سے نمونے کے طور پر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت والا معاملہ کیا۔ اپنے بچے تو اپنے ہوتے ہیں، غیروں کے بچوں کے ساتھ آپ نے نرمی اور شفقت کا معاملہ کیا۔ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو ایک سبق دیا۔ آپ نے بڑوں کے ساتھ بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، اس سے ایک دفعہ سوال کرو، دوسری دفعہ کرو، تیسری دفعہ کرو، وہ تنگ پڑ جاتا ہے، کہتا ہے بس کرنا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی مرتبہ بھی سوال کرتے، خندہ پیشانی سے جواب دیتے۔ اور اخلاق کریمانہ اتنے تھے کہ اگر کوئی اس طرف سے سوال کر رہا ہے تو آپ یوں نہیں کرتے، آپ پورے اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کی بات سنتے۔ کوئی دوسری طرف سے سوال کرتا ہے تو آپ اس کی طرف فل متوجہ ہو کے اس کی بات سنتے، اور بات پوری سن کے اس کے بعد جواب دیتے۔ اور امت کو حکم دیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہی شخص ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہو۔ آج سکا بھائی محفوظ نہیں ہے، دوسرے کی بات کیا کر سکتے؟ تو جب ہم نے تعلیمات چھوڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب سے پہلے ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صدیوں کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اس شخص کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام والا معاملہ نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کسی اور مذہب کے ساتھ جو ہے نا اپنا تعلق جوڑے، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، علماء کی قدر نہیں کرتا، میری امت میں سے نہیں۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر تمہارے اندر کوئی رنجش آ جاتی ہے، کوئی بات آ جاتی ہے،
تو آپس میں اصلاح کرو. بجائے اصلاح کرنے کے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب آ کر وہ کوئی بات کہتا ہے، جا کے اس کو دوسری بات پہنچا دیتے، جس کی وجہ سے گھروں میں جو ہے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ رشتے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ملی ہیں، جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارا دنیاوی معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اور اخروی بھی اللہ رب العزت درست فرما دے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو تھپڑ دے مارا. کوئی گستاخی کی انہوں نے، کیونکہ مسلمان نہیں تھے اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق تو نے تھپڑ مار دیا، وہ بھی والد کو. کہا اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، میرے پاس تلوار ہوتی تو میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتا. وہی والد جب کلمہ پڑھتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھے بابے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیتے، میں ان کے پاس چل کے جاتا. تو صدیق اکبر نے بڑا عجیب جواب دیا کہ حق اسی کا بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے. بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ آپ نے شفقت کا معاملہ فرمایا، نرمی کا معاملہ فرمایا، اور سخت سے سخت ترین دشمن جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، جہاں ملے اس کو قتل کر دو، جب سامنے آیا کلمہ پڑھا تو آپ نے کہا اے بخشی میرے سامنے کبھی نہ بیٹھنا، میرے پیچھے آ کے بیٹھنا، اور اس کو معاف کر دیا. کفر کی حالت میں اس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور سینے کو چبایا. جب اس نے کلمہ پڑھا آپ نے اس کو معاف فرمایا، کہا میرے سامنے نہیں بیٹھنا ہے، میرے پیچھے آ کے بیٹھا کرو. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، بڑوں کے ساتھ آداب، بوڑھوں کے ساتھ ان کا ادب. کیونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما. یا الہ العالمین، جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.